الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی اور رمضان المبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے، آخری لمحات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کا مہینہ تقوی کی عملی مشق کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اثرات آئندہ رمضان تک برقرار رہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ ہماری رمضان کی عبادات قبول ہوں اور حق تعالی شانہ ان رمضان کی عبادات پہ ہمیں کامل اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے۔ جو اس ماہ مقدس کے باقی ایام رہ گئے ہیں اور آج 28ویں شب ہے، پھر 28واں روزہ ہے، پھر 29ویں شب ہے جس میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان بھی ہے اور رمضان کی آخری رات ہونے کا امکان بھی اس میں ہے۔ تو دونوں امکانات کے پیش نظر ہمیں آخری رات میں بھی محنت کرنی چاہیے اور رمضان تقوی کی مشق کے لیے ہے اور زندگی میں تقوی کے آثار نظر آنے چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان کی عبادات کی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ رمضان گیا تو رات گئی بات گئی، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے زندگی کے اندر نظر آنے چاہیے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 روزے ہیں۔ ایک روزہ جو ہم رمضان المبارک میں رکھتے ہیں، اس روزے کا آغاز صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے ہوتا ہے اور مغرب تک یہ روزہ رہتا ہے۔ اس وقت میں کھانے سے، پینے سے اور دوسرے شوق سے بچنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک روزہ اور ہے، وہ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو انسان کے بالغ ہونے سے یہ روزہ شروع ہوتا ہے اور موت تک، زندگی کے آفتاب کے غروب ہونے تک یہ روزہ باقی رہتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب مجاہدہ ہیں۔ روزہ رکھنا ایک مشقت کا کام ہے، مجاہدے کا کام ہے۔ تراویح پڑھنا یہ تو ایک نماز ہے نا، اور اس کے بارے میں تو قرآن پاک نے ہے نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، روزے کے بارے میں ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، روزے کے حکام بیان کر کے حق تعالی شانہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں ہے، آسانی ہے روزے کے اندر۔ اور نماز کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ انہا لکبیرۃ، کہ نماز جو ہے وہ بھاری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو دیکھنے میں معاملہ برعکس نظر آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ آسان لگتی ہے اور روزہ مشکل لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں ہم تقابل کرتے ہیں 2 منٹ کی نماز کا اور 16 گھنٹے کے روزے کا۔ اگر نماز بھی 16 گھنٹے پڑھی جائے اور روزہ بھی 16 گھنٹے رکھا جائے
تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نماز زیادہ مشقت ہے. تو نماز میں بھی مشقت ہے، مجاہدہ ہے. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو کرتے ہیں، تو دوستیاں میل جوڑ ان میں کمی کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، تو زیادہ تلاوت ہو سکتی ہے. تو قرآن رمضان المبارک کی عبادات میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا ہوا ہے. جب رمضان ختم ہوتا ہے اور یہ عبادات پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عید عطا فرماتے ہیں. اور دنیا میں ہر قوم میں خوشی کا ایک تہوار ہوتا ہے، تو لیکن اس تہوار میں دل سے خوشی نکلنا ضروری نہیں ہے. لیکن مسلمان جب عید الفطر مناتا ہے تو وہ خوشی جو ہے وہ اس کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اگر زندگی کا کچھ حصہ مجاہدے سے گزار لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں کا مشاہدہ عطا فرماتے ہیں. جیسے رمضان کا ایک مہینہ مجاہدے سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر عید عطا فرماتے ہیں تو خوشیوں کا مشاہدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزار لے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو یہاں مجاہدہ ہوگا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں جا کے خوشیوں کا اس کو مشاہدہ ہوگا. بلکہ جا کے نہیں، جانے سے پہلے ہی خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور قرآن پاک میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ حامیم سجدہ میں ہے. اور یہ رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں آغاز ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو نہ سنو، اور جب کوئی قرآن پڑھے تو والغوا فیہ، اس میں شور کرو تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے. خود تو قرآن پاک کی ہدایت سے دور رہنا ہی رہنا ہے، اوروں کو بھی قرآن پاک سے قریب نہیں آنے دینا. والغوا فیہ کیوں لعلکم تغلبون. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب بیان فرمایا، اس کے مد مقابل مومنین کی شان بیان فرمائی ہے. تو مومنین کی شان قرآن کے مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں قرآن پڑھنے والوں کی شان ہوگی نا. تو جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بڑھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ بھی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. اب زندگی کے ختم ہونے کا جب وقت آئے گا تو وہ وقت کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ نازل ہوں گے. اللہ تخافوا، وہ کہیں گے کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم، تو دنیا سے جا رہے ہو تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تم تو ایک جنت میں جاؤ گے. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. آگے فرشتے کہیں گے کہ یہ نہ سمجھو کہ دنیا سے جا رہے ہو تو تنہا ہو جاؤ گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جا کے جو چاہو گے اللہ نعمت عطا فرمائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو ایک روزہ جس کا نام تقوی ہے، وہ زندگی بھر کا روزہ ہے. تو یہ رمضان جو ہے وہ اس زندگی بھر کے روزے کی مشق کرانے کے لیے آتا ہے. تو حق تعالی شانہ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں پورا ایک رکوع جس میں روزے کے احکام ہیں اور سحری کے وقت کے اور افطاری کے وقت کے احکام ہیں اور درمیان میں دعائیں مانگنے کے احکام ہیں اور اعتکاف کے احکام ہیں. یہ سارے احکامات کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزوں سے یہ نتیجہ چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ کھانے کے لیے جھوٹے عدالتوں میں جا کے دعوے نہ کرو. ہمارے کتنے مقدمات جو ہیں وہ ضد کی وجہ سے ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں.
اور جھوٹے مقدمات لڑ رہے ہیں اور اس پہ توانائیاں خرچ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شان کیا فرماتے ہیں کہ روزے میں تم نے کھانا چھوڑا تھا، پینا چھوڑا تھا، اب تم نے حرام چھوڑنا ہے. دوسروں کا مال حرام کھانے کے لیے جھوٹے مقدمے نہ بناؤ. وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. تو حرام مال جو کھایا جاتا ہے وہ تو ایک تو ہے دوسرے کا مال غصب کر لیا، ناجائز کسی پہ مقدمات کر دیے، اس کو ایذا بھی پہنچائی، اس کا مال بھی ناجائز طریقے سے چھینا، اور کسی چوری کر لی، اور اس طریقے سے سود پہ مال کھا لیا، رشوت کا مال، یہ سب ناجائز مال ہے. اور ایک ناجائز مال وہ ہے کہ ہم اس کو ناجائز سمجھتے نہیں ہیں، دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں. تو جتنی ملاوٹ کر رہے ہیں تو اتنا مال کم کر رہے ہیں، اور دوسروں کے جو پیسے ہیں وہ ناجائز طور پہ کھا رہے ہیں، اور یا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. تو جتنا ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں اتنا مال ناجائز طور پہ ہم کھا رہے ہیں. یا ایک آدمی جو ہے وہ کسی ادارے میں ملازم ہے، اور ملازمت کے لیے جتنا وقت طے شدہ ہے اتنا وقت ان کو نہیں دیتا، یا وقت تو دیتا ہے لیکن کام بددیدی کے ساتھ کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں کر سکتا کوئی آدمی ایسا کام، وہ ذرا سے سستی کرے گا تو وہ نکال کے باہر کر دیں گے. سرکاری ملازمتوں میں عام طور پہ ایسا کیا جاتا ہے. تو وہاں کام پورا نہیں کر رہا، تنخواہ پوری دے رہا ہے، تو یہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر لینے والی بات ہے. اور ناجائز مال کھانا جو ہے کسی کا، یہ اللہ کو بھولنے والی بات ہے. صرف ناجائز مال نہیں کھا رہا، جب ناجائز مال انسان کھاتا ہے گویا یہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. اگر اللہ اس کو یاد ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتا. جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے، اور سورت کے پہلا لفظ ہے ویل. ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی. تو جو ناپ تول فرمایا ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا ان کے لیے تباہی تباہی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے ناپ تول کے لینا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں پورا لے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپ تول کے دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر کمی کرتے ہیں. اور آج الیکٹرانک آلات بن گئے ہیں ناپ تول کے، تو اس میں اس کی سیٹنگ خراب کرنا یہ تو کوئی معمولی بات ہوتی ہے. اور سریا بیچ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بیچ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. آگے اللہ نے عجیب بات کہی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں. فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اس دن حساب کس کو دینا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا سن لو دھیان سے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یہ جو فجار ہے نا، فجار بدماش، تو معلوم یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے. تو جو مال بتایا ہوا ہے وہ نہ ہو مال، اور ایک نمبر مال بتایا ہے ہو 2 نمبر، یہ سب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک تو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تباہی ہے، اور دوسرا فرما رہے ہیں یہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے بھولا ہوئے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بدماش ہیں، متقی نہیں ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لقب فجار کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو اب رمضان کے بعد ہمارا جو دوسرا روزہ ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.